بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جَزَاءٌ مَّقْسُومٌ۔ یقیناً جہنم ان سب کی وعدہ گاہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ایک مخصوص گروہ مقرر ہے۔ پہلا منظر روح کا سفر آغاز ہوتا ہے۔ ایک نیک دل شخص جس کا انتقال ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بار اس کی روح کو قبر میں دوزخ کا نظارہ کروایا گیا۔ وہ ابھی قبر میں تھا، فرشتوں نے آ کر اس سے سوالات کیے، پھر اچانک فضا بدل گئی۔ فرشتوں نے کہا، اے روح، ہم تجھے وہ چیز دکھانے آئے ہیں جس سے رب نے ڈرایا تھا، یعنی جہنم۔ پہلا دروازہ منافقین کا ٹھکانہ۔ پہلا دروازہ کھلتا ہے، وہاں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے مگر دل سے ایمان نہیں لائے۔ ان کے چہروں سے گوشت جڑ رہا ہے، ان کے سروں پر آگ کے ہتھوڑے برس رہے ہیں، چیخیں ایسی ہے کہ پتھر بھی پگھل جائے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں 2 چہروں والے تھے، نماز میں کھڑے ہوتے مگر دل غافل ہوتا۔ دوسرا دروازہ سود خوروں کا جہنم۔ یہاں وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے، غریبوں کا خون چوستے، ان کی زبانیں آگ سے جلائی جا رہی ہے۔ ایک دیو ہیکل فرشتہ ان کے سینے چیر کر ان میں زہر بھرتا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل مال کی محبت سے بھرے تھے، انہوں نے قرآن کی وعید کو نظر انداز کیا۔ تیسرا دروازہ زناکاروں کا مقام۔ یہ دروازہ کھلتا ہے تو ایک گندی بدبو، ایک ناقابل برداشت دھواں روح کو گھیر لیتا ہے۔ یہاں مرد و عورت کو ننگا کر کے آہنی نیزوں سے مارا جا رہا ہے۔ وہ چیختے چلاتے ہیں مگر موت نہیں آتی۔ ایک فرشتہ کہتا ہے، یہ وہ تھے جو دنیا میں حرام کاری کرتے، شرم و حیا کو چھوڑ چکے تھے۔ چوتھا دروازہ قاتلوں اور ظالموں کا مقام۔ یہاں قتل کرنے والوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہے، وہ زندہ ہوتے ہی دوبارہ اٹھتے ہیں، پھر انہیں قتل کیا جاتا ہے۔ مظلوموں کے خون کی ندیاں بہہ رہی ہے۔ فرشتہ کہتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا حق مارتے، ظلم کرتے اور طاقتور بن کر کمزوروں پر قہر ڈھاتے۔ پانچواں دروازہ فحاشی پھیلانے والوں کا انجام۔ یہ دروازہ ان کے لیے ہے جو دنیا میں فحاشی، برہنگی، فتنہ اور سوشل میڈیا کے ذریعے بے حیائی پھیلاتے رہے۔ ان کی آنکھیں سلگتی انگاروں سے جلا دی جاتی ہیں، ان کی زبانوں کو کاٹا جاتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے، جنہوں نے امت کو گمراہی کی طرف بلایا، ان پر لعنت ہے۔ چھٹا دروازہ
ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کا گھر۔ یہاں ہر وہ بچہ اور نوجوان ہے جس نے والدین کی نافرمانی کی، ان کے جسم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے کانوں میں آگ ڈالی جاتی ہے اور ان پر لعنت کی جا رہی ہے۔ فرشتہ کہتا ہے اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے اور یہ اس کے مجرم ہیں۔ ساتواں دروازہ کفار اور مشرکین کا ٹھکانہ۔ یہ آخری دروازہ سب سے ہولناک ہے۔ یہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارا، اس کی ربوبیت کا انکار کیا۔ ان پر آگ کی بارش ہوتی ہے اور ان کی کھال بار بار جل کر بدل دی جاتی ہے تاکہ پھر عذاب دیا جا سکے۔ دوزخ کی ہولناکی کا منظر۔ ہر دروازے سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں، فرشتے زبانیں کھینچتے جلتے ہوئے بستر بچھاتے ہیں اور چیخوں کی گونج پوری جہنم میں گونجتی ہے۔ واپسی اور نصیحت۔ روح واپس قبر میں آتی ہے، وہ کانپ رہی ہے، لرز رہی ہے اور کہتی ہے اے میرے رب، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں سجدے میں مر جانا چاہتا ہوں، میں صدقہ دینا چاہتا ہوں، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ لیکن جواب آتا ہے قَلَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے۔ اختتامیہ پیغام۔ اے میرے بھائیو، دوزخ صرف کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے، اس کا عذاب ناقابل برداشت ہے۔ اگر آج ہم نے توبہ نہ کی، نماز نہ پڑھی، زنا، سود، جھوٹ، بے حیائی نہ چھوڑی، تو کل یہ دروازے ہمارے انتظار میں ہوں گے۔ آج ہی سجدے میں گر جاؤ، آج ہی معافی مانگ لو، کیونکہ کل وقت نہیں ملے گا۔